بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارا آج کا موضوع ہے کہ نماز پڑھنے کے باوجود بھی اگر اللہ سے ویسا تعلق نہ جڑ پا رہا ہو تو اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں۔ لیکن ویڈیو کے سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیو کو لائک کریں۔ زیادہ تر اوقات میں ہم نماز میں دھیان اس لیے نہیں لگا پاتے کیونکہ ہم نماز کے سرکل سے باہر جا کر وہ کام کر رہے ہوتے ہیں جو اللہ کو پسند نہیں ہوتے۔ آپ کی عبادتیں آپ کے اعمال کی عکاسی کرتی ہیں۔ آپ جیسے دنیا میں ہوتے ہیں آپ کی نماز اللہ کے سامنے ویسے ہی ہوتی ہے۔ آپ کے دل و دماغ میں جو خیالات اور گمان ہوتے ہیں وہی آپ کی عبادات ہوتے ہیں۔ یہیں پہ تو ہم مار کھا جاتے ہیں کیونکہ ہم سوچتے ہیں کہ شاید جائے نماز پر کھڑے ہو جانا ہی صرف عبادت ہے۔ اس سے ہٹ کر ہم جو کام کرتے ہیں وہ کاؤنٹ ہی نہیں ہوتے۔ سب کچھ کاؤنٹ ہوتا ہے۔ آپ جیسی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں اس کا سب سے زیادہ اثر آپ کے اور اللہ کے رشتے پر ہی پڑتا ہے۔ ہم نے خشوع پر بھی بہت دفعہ بات کی ہے، نماز میں دل کیسے لگانا ہے اس پر بھی بہت دفعہ بات کی ہے۔ تو آج ہم نماز سے ہٹ کر بات کریں گے کہ ہمیں روزمرہ کی زندگی میں ایسی کیا تبدیلیاں لانی ہوں گی جس سے ہم اللہ کے ساتھ جڑ سکیں اور اپنی نمازوں میں اللہ کو محسوس کر سکیں۔ یہ سب باتیں آپ کو پہلے سے ہی پتہ ہیں لیکن یاد دہانی سے فائدہ ہوتا ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم 5 وقت کی نماز پڑھنے کے باوجود بھی اللہ کے ساتھ وہ تعلق اور رابطہ قائم نہیں کر پاتے جو ہم کرنا چاہتے ہیں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم نماز بہت دھیان لگا کر پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن پھر بھی اللہ کی موجودگی کو محسوس نہیں کر پاتے۔ بس ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ دل بھی اللہ سے دور جانے سے ڈر رہا ہوتا ہے اور جب اللہ کے قریب جانے کی کوشش کی جاتی ہے تو قریب بھی نہیں جایا جاتا۔ بہت عجیب سی گھٹن ہوتی ہے پھر کہ نہ جانے ہم ایسا کیا غلط کر رہے ہیں جو ہمیں کچھ محسوس ہی نہیں ہو پاتا۔ اس میں سب سے اہم جو پوائنٹ ہے وہ ہے روح کی پاکیزگی۔ آج ہم جتنے بھی پوائنٹس پڑھیں گے ان کا سب سے بڑا اور مثبت اثر ہماری روح پر پڑتا ہے اور اللہ سے جڑنے کا عمل بھی روح سے ہی شروع ہوتا ہے۔ اس میں سب سے امپورٹنٹ ہے کہ آپ کی نیت مخلص ہو۔ جو بھی کام کریں اس نیت کے ساتھ کریں کہ یہ کام آپ اللہ کے لیے کر رہے ہیں اور اس کے اجر کی توقع بھی آپ اللہ ہی سے رکھتے ہیں، کیونکہ انسان آپ کو کچھ بھی نہیں دے سکتا اور انسان کی لگائی ہوئی توقع آپ کو ہمیشہ توڑ دے گی۔ اس لیے بس جو بھی ارادہ کریں ہمیشہ اسی نیت کے ساتھ کریں کہ اللہ میرے اس ارادے کو جانتا ہے اور یہ سوچ کر کریں کہ اللہ میرے اس ارادے سے خوش ہوگا۔ بس یہ عزم رکھیں کہ اللہ کے لیے مجھے جو بھی چھوڑنا پڑا میں ایک ہی لمحے میں چھوڑ دوں گا اور اللہ کے لیے جو بھی کرنا پڑا میں ایک ہی لمحے میں کر گزروں گا۔ یقین کریں صرف اتنا کر لینے سے آپ کے غم ٹل جائیں گے اور آپ کی نیت کی وجہ سے آپ کو اللہ کبھی بھی مایوس نہیں چھوڑے گا، اور جب اللہ آپ کو مایوس نہیں چھوڑے گا تو آپ خود بخود اللہ کے ساتھ جڑ جائیں گے۔ اس کے علاوہ جو اہم پوائنٹ ہے وہ ہے ضرورت سے کم کھائیں اور پیر اور جمعرات کا روزہ رکھیں۔ آپ جو کھاتے ہیں اس کا آپ کی عبادات پر بہت گہرا اثر پڑتا ہے۔ آج سے کچھ عرصہ پہلے مجھے بھی یہی لگتا تھا کہ کھانوں کا ہم پر جسمانی طور پر صرف اثر پڑتا ہے، روحانی طور پر نہیں۔ حالانکہ آپ خود کو جو کھلاتے ہیں اس کا سب سے پہلا اثر آپ کی روح پر پڑتا ہے۔ یہ باہر کے چٹپٹے کھانے انسان کو کمزور اور سست کر دیتے ہیں اور ضرورت سے زیادہ کھانا انسان کو بیمار کر دیتا ہے۔ آپ کا دماغ آہستہ آہستہ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ نہیں، آپ پاگل نہیں ہوتے، لیکن ایسا ہوتا ہے کہ آپ آسان سے آسان ترین چیزوں کو بھی سمجھ نہیں پاتے، آپ فوکس نہیں کر پاتے، آپ نڈھال رہتے ہیں۔ کھانے کی سب سے بہترین کوانٹٹی یہ ہے کہ جب آپ کو لگے کہ آپ نے گزارے لائق کھانا کھا لیا ہے آپ وہیں کھانا بند کر دیں۔ پیٹ کی پوری طرح بھرنے کا انتظار نہ کریں، اور اگر ایسا کرنا مشکل لگتا ہے تو کوشش کریں کہ پیر اور جمعرات کا روزہ رکھ لیں، اس سے آپ کی بہت مدد ہوگی۔ ایک اور اہم پوائنٹ ہے وقت پر سونا۔ ہماری جنریشن کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نیند نہیں پوری کرتے۔ ہم رات بھر بغیر کسی وجہ کے جاگتے ہیں اور پھر دن بھر سست پڑے رہتے ہیں جیسے کوئی بے جان انسان ہو۔ تو سب سے پہلے اپنے سونے کا ٹائم ٹیبل سیٹ کریں۔ رات کو 10 سے 11 بجے کے دوران سو جائیں اور صبح کو 4 بجے اٹھ کر فجر کی نماز ادا کریں۔ 5 گھنٹے کی نیند لازمی اور کافی ہوتی ہے۔ بس ایک دفعہ یہ تجربہ کر کے دیکھیں، ایسا کرنے سے آپ پروڈکٹیو ہو جائیں گے اور دن بھر چست و ہوشیار رہیں گے۔ آپ خود بھی اچھا محسوس کریں گے اور آپ کو اپنے کام مینیج کرنے میں بھی کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی۔
آپ نے یہ ایک دفعہ ٹرائی ضرور کرنا ہے۔ اس سے آپ کی عشاء کی نماز بھی مس نہیں ہوگی اور فجر بھی نہیں چھوٹے گی۔ ایک بہت اہم پوائنٹ ہے کہ کم بولیں۔ ہمارے 99% گناہ ہمارے بولنے سے شروع ہوتے ہیں۔ سب سے پہلی بات جو ہمیں یاد رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ اگر بولیں تو اچھا بولیں، اور اگر اچھا نہیں بول سکتے تو بہتر ہے کہ خاموش رہیں۔ کیا فائدہ ایسی زبان کا جو اللہ کے سامنے اللہ کی تعریف کرتی ہو اور اللہ سے چھپ کر اللہ کے بندوں کا دل دکھاتی ہو؟ جب ایسی زبان سے اللہ کا ذکر کریں گے جس سے نکلنے والے چند لفظوں کی وجہ سے کوئی رات بھر اللہ کے سامنے زارو کتار رویا ہو، تو اللہ سے تو رابطہ نہیں بنے گا نا، الٹا اس سے اللہ کی ناراضگی ملے گی۔ اس لیے ہمیشہ کم بولیں، کیونکہ کم بولنے میں ہی حکمت ہوتی ہے۔ اور آج کل کے لحاظ سے ایک بہت اہم پوائنٹ، سوشل میڈیا کا کم استعمال کریں۔ اگر آپ سوشل میڈیا پہ کوئی جاب نہیں کرتے یا کسی قسم کی کوئی ایسی ایکٹیویٹی نہیں کرتے جو کہ آپ کی دین و دنیا کے لیے فائدہ مند ہو، تو کوشش کریں کہ سوشل میڈیا کم سے کم استعمال کریں۔ آج کے دور میں جتنے بھی فتنے ہیں وہ سوشل میڈیا سے ہی شروع ہوتے ہیں، اس لیے اپنے آپ کو اس کا عادی نہ بنائیں، کیونکہ اسے بغیر کسی اچھے مقصد کے استعمال کرنا وقت کا ضیاع ہے۔ آپ جتنے گھنٹے موبائل اسکرین پر اسکرولنگ کرتے ہو اور چیٹنگ کرتے ہوئے گزار دیتے ہو، اتنا وقت اگر آپ قرآن کو اسکرول کرنے اور اللہ کے ساتھ چیٹنگ کرنے میں لگائیں تو آپ تو اللہ کے ہو جائیں۔ ہاں، آدھا گھنٹہ یا 1 گھنٹہ استعمال کرنا ٹھیک ہے، لیکن اس سے زیادہ اگر آپ استعمال کرتے ہیں تو جان لیں کہ یہ آپ کے لیے ایک مسئلہ ہے۔ کچھ وقت اکیلے گزاریں، اپنے لیے ہمیشہ وقت نکالیں، اور اس وقت میں یہ کام کریں کہ اپنے گھر کی چھت پہ جائیں، یا اگر آپ کے کمرے کی کھڑکی سے قدرت کے نظارے یعنی آسمان نظر آتا ہے تو اسے دیکھیں، اس آسمان پر اڑتے ہوئے پرندوں کو دیکھیں اور سوچیں جس نے یہ بنایا ہے وہ خود کتنا پیارا ہوگا۔ کچھ دیر بیٹھ کر خود سے اللہ کی باتیں کریں، زندگی کی باتیں کریں، اس سے آپ کا مائنڈ ریفریش ہو جائے گا اور آپ بہت بہتر محسوس کریں گے۔ روزانہ قرآن پاک پڑھیں۔ کوشش کریں کہ روزانہ صرف 15 منٹ کے لیے ہی صحیح لیکن قرآن پاک پڑھیں، اور ایسا آپ نے صبح صبح فجر کی نماز کے بعد کرنا ہے، کیونکہ تب انسان تر و تازہ ہوتا ہے اور اس کا مائنڈ ریلیکس ہوتا ہے، اور تب قرآن پڑھنے میں بھی مزہ آتا ہے اور قرآن کو سمجھنا بھی آسان لگتا ہے۔ تو کوشش کریں کہ صبح صبح کی خاموشی میں اللہ رب العزت کو یاد کریں، اور قرآن کی صرف اور صرف ایک آیت ترجمے اور تفسیر کے ساتھ پڑھیں۔ اس سے آپ کا دل اور دماغ دونوں کھلیں گے اور آپ اپنے آپ کو اپنے رب کے قریب ترین محسوس کریں گے۔ ایک سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ، توبہ کریں۔ توبہ کی تسبیح ایسی تسبیح ہے جو ہر انسان کو دن رات پڑھنی چاہیے۔ صرف نماز میں توبہ نہیں کرنی اور نہ ہی صرف دعا میں توبہ کرنی ہے، بلکہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سوتے جاگتے بس ہر وقت توبہ اپنی زبان پر سجائی رکھنی ہے، پھر چاہے گناہ کیے ہوں یا نہ کیے ہوں۔ توبہ آپ کو اللہ کی نظر میں سرخ رو کر دیتی ہے، اور توبہ آپ کو اللہ کے نزدیک عزت والا بنا دیتی ہے۔ اس لیے ہمیشہ توبہ کرتے رہیں، کیونکہ اللہ توبہ کرنے والوں سے بہت محبت کرتا ہے۔ خود کا محاسبہ کریں۔ دن کے آخر میں جب بستر پر سونے کے لیے لیٹیں تو ایک دفعہ شروع سے اختتام تک سب کچھ اپنے دماغ میں دہرائیں کہ آج آپ نے کیا کچھ کیا۔ اگر کچھ برا کیا ہے تو اس کی اللہ سے معافی مانگیں، اور خود سے وعدہ کریں کہ اب آپ وہ غلطی دوبارہ نہیں کریں گے، اور اگر کچھ اچھا کیا ہے تو اس پر اللہ رب العزت کا شکریہ ادا کریں کہ اس نے آپ کو اچھائی کی توفیق دی۔ لوگوں کے ساتھ اچھا رویہ رکھیں، لوگوں کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آئیں، اور لوگوں کی زندگیوں میں دخل اندازی کرنا چھوڑ دیں۔ کون کیا کر رہا ہے، کس کی کب شادی ہونی ہے، کس کے کب بچے ہونے ہیں، کس کو کب نوکری ملنی ہے، کوئی آپ کے بارے میں کیا کہتا ہے، یہ سب باتیں چھوڑ دیں۔ بس اپنے اوپر توجہ دیں کہ میں کیسے خود کو ایک بہتر انسان بنا سکتا ہوں۔ جو آپ کو تکلیف دے اس سے چپ چاپ آہستہ آہستہ فاصلہ کر لیں، اور اپنی زندگی کو جتنا ہو سکے پرائیویٹ رکھیں۔ اس طرح آپ ہمیشہ سکون میں رہیں گے اور لوگ آپ کے دل میں وسوسے پیدا نہیں کریں گے۔ لوگوں کو یہ بتانا چھوڑ دیں کہ آپ کیا کرتے ہیں اور کیا نہیں، آپ اللہ سے دعاؤں میں کیا مانگتے ہیں اور کیا نہیں، کیونکہ یہ آپ کے اور اللہ کے درمیان کی باتیں ہیں۔ ذکر و اذکار۔ جب آپ فارغ ہوں تو اللہ کا ذکر کرتے رہیں۔
ہم ایسا کرتے ہیں کہ جب فارغ ہوتے ہیں تو دوسروں کی برائیاں کرتے رہتے ہیں یا دوسروں پر تہمتیں باندھتے رہتے ہیں، اور ایسے ہم اپنا ایمان ہی کھو دیتے ہیں۔ تو بجائے یہ سب کرنے کے آپ اللہ کو یاد کریں، آپ اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں، آپ محبت بھری زبان سے اللہ کو پکاریں اور محبت بھرے الفاظ سے اللہ کا ذکر کریں۔ بس اپنے آپ کو اس ہستی میں مگن رکھیں، دنیا کیا کرتی ہے اور کیا نہیں، اس سے بے نیاز ہو جائیں۔ تہجد پڑھیں، فرض نمازوں کے ساتھ ساتھ تہجد کی نماز شروع کریں۔ بھلے روزانہ پڑھیں لیکن مہینے میں 1 یا 2 مرتبہ ضرور پڑھیں۔ انشاءاللہ آپ اس کا اثر اس دنیا میں بھی دیکھیں گے اور آخرت میں بھی دیکھیں گے۔ یہ چند چیزیں ہیں جو اگر آپ اپنی روزمرہ کی زندگی میں شامل کر لیں گے تو آہستہ آہستہ آپ کا اللہ سے کھویا ہوا رابطہ پھر سے بحال ہو جائے گا۔ پڑھنے میں بڑی معمولی سی چیزیں لگتی ہیں لیکن ان کا ہماری زندگیوں پر بہت بڑا اور گہرا اثر ہے۔ یہ سب کر کے جب جائے نماز پر کھڑے ہوں گے نا تو کیفیت ہی الگ ہوگی، پھر آپ اللہ کی موجودگی کو محسوس کر سکیں گے۔ جب انسان اتنی محبت صرف یہ سوچ کر کرتا ہے کہ اس سے میں اللہ کے قریب ہو جاؤں گا، تو وہ صرف اللہ کے قریب نہیں ہوتا بلکہ اللہ اسے اپنی جانب کھینچ کر اپنا بنا لیتا ہے۔ پھر وہ سارے کا سارا اللہ کا ہو جاتا ہے، اور جو اللہ کا ہو جائے اسے اور کیا کہا جائے۔ امید ہے آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے اور سننے کے لیے لائک اور سبسکرائب کو بٹن ضرور پریس کیجیے۔ سی یو نیکسٹ ٹائم۔ اللہ حافظ۔